السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج ہم رجب کے مہینے کے بارے میں سنیں گے۔ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ شب معراج جو لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلاق کے پردوں کو چاک کر کے 7 آسمان کے دروازے کھول کے سدرۃ المنتہا جبرائیل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو اس سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگتا ہے نا، تو اللہ کا عرش جھومنے لگا۔ آپ قیامت تک وہ پہلی ہستی ہے جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی طاقت نہ تھی، اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخرس بن شریح کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر ابن سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا۔ حال بن صفان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر باہر گیا، اور اللہ کے نبی کو اور اپنے بیٹوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوا۔ حرم شریف میں آ کے اعلان کیا کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہیں، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بل بوتے پر کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے اسٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ تو پھر ابو جہل نے کہا پھر ٹھیک ہے، ہم انہیں کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے 2 جگہ،
ایک جگہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لیٹایا، چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زاروں قطار روئے تھے، اور ایک جب ہمارے پیارے نبی کو پتھر پڑتے پڑتے بے ہوش ہو کر گر گئے، اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے، اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو ان کو پیس پیس کر سرما بنا کر رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسا پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید اور ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد ہی یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آیا، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری زبان میں، ہمارے رواج میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں۔ آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، تو وہاں سے آپ کو حتیم نے لے گیا، آپ کا سینہ چاک کیا۔ دوسرا فرشتہ آیا، وہ زمزم کا پانی لے کر آیا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اسے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل رکھ دیا اور سینے کو بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ ہوش میں تھے، دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر دیا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبرائیل بولے، پتہ ہے تیری اوپر کون سوار ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا۔ پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں پر چھوڑ دیا، براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبادہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نکتہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی۔ پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا، تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، قرآن پاک کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا اور کہا، جو کچھ کہنے والوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ با کا اضافہ کہتا ہے، اللہ کہہ رہے تھے، یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر۔ جبرائیل کے کندھوں پر پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا اور جبرائیل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا، پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔
پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے استقبال کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے یونس علیہ السلام اور باقی سارے فرشتوں نے۔ تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا کہ بس میرے محبوب کا دیدار کرو اور استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے۔ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر آپ ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے تھے اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارا بھائی آ گیا، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی اعلیٰ مقام پر چلا جائے، اس کے ذمہ ہے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کر چلے، یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کر اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی ماں کے آگے باپ کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ اور یہ سبق اللہ تعالیٰ نے عملاً امت کو سکھایا، ان تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کر روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی فرما دے۔ ارشاد فرمایا جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ بیٹے کرتے رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا مقدس رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کرے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی محبت کی وجہ سے۔ اگر شام کو آ کے ان کی زیارت کرے تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو ان میں سے ایک کی بھی زیارت کرے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ کے بارے میں، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے، وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ انہیں کیا پتہ باپ کون ہوتا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا جہاں بارڈر آ جاتا ہے مخلوقات کا، تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت ایک گھٹ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے ایک تخت اتارا، اس میں اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ بلندیوں کو چیرتے ہوئے اس نے عرش پہ جا کر لینڈ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی،
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، کہ اتنا قریب کر لیا کہ فاصلے مٹ گئے، فاصلے ہٹ گئے۔ تو پیاری بہنوں، اتنا لمبا واقعہ ہے، لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتی ہوں۔ واپسی کی پوری ایک کہانی ہے۔ جنت دکھائی، جنتی دکھائے، دوزخ دکھائی، دوزخی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا۔ اب رات گزری نہیں تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنے ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دے تو ہماری بھی پہنچ اللہ کی ذات تک ہو جائے گی۔ اگر کوئی بڑائی کا سفر طے کرنا چاہتا ہے، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، تو جی میں تھریڈ مین بننا چاہتا ہوں، کامیابی چاہتا ہوں، سکسیسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی یہ ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم سے راضی ہو، جب ہم مرے تو ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے۔ کامیابی یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن جائے، آپ امریکہ کے صدر بن جائے، یہ نہیں ہے کامیابی۔ یہ ہے آپ سے، مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے۔ ایک واقعہ سنا کر ختم کرتی ہوں۔ ایک بندو آیا، کہنے لگا، اے محمد۔ آپ نے کہا، جی۔ وہ بدو کہنے لگا، آپ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، پیار سے دیتے ہیں۔ کہنے لگا، جی ہاں۔ اس نے کہا، تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا؟ تو کہتا ہے، ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آ جائیں۔ ہم کیوں چھوڑے اپنے باپ دادا کا دین؟ آپ نے کہا، اچھا۔ آپ نے کہا، اور کچھ؟ کہنے لگا، ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا، اور؟ تو کہتا ہے، سارے عرب کو تیری امت پتہ کرے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت پتہ کرے گی۔ یہ کیسی بچوں والی بات کر رہے ہو؟ ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سب سنا رہے ہو؟ ان کو اس سے کیسر اور کسرا 2 بڑے بلاگ تھے اس وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا دوبارہ زندہ ہونا کہ یا نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا ہوں، تو پھر وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس نے ابو بکر صدیق کے دور میں دیکھا، سارا عرب فتح ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، پہلی بات تو پوری ہو گئی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گئے۔ کہنے لگا، دوسری بات بھی پوری ہو گئی۔ تو وہ پھر اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ جب وہ آپ کی محفل میں آتا، آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا، تم لوگ دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں۔ میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا
کہا تھا کہ رہ گئی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کر پوچھوں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی مر کے زندہ۔ اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جنت تک پہنچا کے ہی چھوڑیں گے۔ بس یہی تھا شب معراج کا واقعہ۔